अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मितला। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना पहुँच गए हैं। चाइना वो एससीओ समिट है हेड्स ऑफ स्टेट्स का, उसके लिए वहाँ पर मौजूद है। प्रेसिडेंट पुतिन भी वहाँ पे मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ पे मौजूद है। कोई 20 के करीब चाइना ने हेड्स ऑफ स्टेट्स को इनवाइट किया हुआ है। और हमारे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि जैसे दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी है, तो ये भी रिपोर्ट्स आती रहीं कि शायद कोई मुलाकात हो ना हो, तो उस हवाले से अभी तक तो ज़राए यही बता रहे हैं कि दोनों वज़राए आज़म के दरमियान किसी भी किस्म की मुलाकात के इम्कान नहीं है। अब बल्कि कुछ चीज़ें खराबी की तरफ इस तरह से भी जा रही हैं कि इंडिया ने नोटम जारी किया हुआ है अपनी एयरफोर्स के लिए। वो वैसे तो उन्होंने बॉर्डर एरियाज में अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने नोटम जारी किया हुआ है और बड़ा अहम है। वो 1 सितंबर से 2 सितंबर तक उन्होंने जारी किया हुआ है और ये कहा जा रहा है शायद ये जंग का वक्त भी हो और इंडिया शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर अटैक भी कर सकता है। जो इंडिया से जुड़े हुए प्रोपेगेंडा अकाउंट्स है, ट्विटर हैंडल्स है, ट्विटर अकाउंट्स है, वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है या पाकिस्तान अगर किसी किस्म की कोई स्ट्राइक वगैरह इंडिया पे करता है तो उसके बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो लग ये रहा है कि शायद इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना करके पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली पाकिस्तानी फोर्सेज ऐसा हवाले से अलर्ट हैं। तो ये भी एक थीरी चल रही है मार्केट में, मीडिया में, कि पहले इंडिया ने पानी छोड़ा है और पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फोर्सेस को एंगेज करके इस तरफ और फिर अटैक भी कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मुकम्मल 100% अलर्ट भी हैं, प्रिपेयर्ड भी हैं। तो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया चाइना में मौजूद हैं एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट्स मीटिंग के लिए, कोई 7 साल के बाद वो चाइना गए हैं। इससे पहले जो जयशंकर जो इंडियन एमएफए हैं, मिनिस्टर और एमईए है, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो भी चाइना एसयू समिट के लिए वहाँ पर मौजूद थे। वो फॉरेन मिनिस्टर्स का एसयू समिट था, तो उसके लिए वो पिछले महीने वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ उनकी इंगेजमेंट भी हुई और प्रेसिडेंट शी से भी मिले। और अभी भी ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं है बल्कि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी प्रेसिडेंट शी से मिलेंगे। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी मिलेंगे, उनके वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। और एक ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट भी आया है जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ अप्लाई किया है चाइना पे, रशिया पे, इंडिया पे। और जिस तरह से कोल्ड कॉल दी जा रही है, कोल्ड शोल्डर इंडिया को शो किया जा रहा है, तो उसके बाद इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक मिशन भी लॉन्च किया है और ग्लोबल साउथ पे फोकस का एक मिशन भी लॉन्च किया है। इससे पहले 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान में थे, आज वो चाइना में हैं और फिर इससे पहले वो रशिया में भी मौजूद थे। 1 हफ्ता पहले वो रशिया में थे। तो अब ये भी बात की जा रही है कि लास्ट अक्टूबर में भी प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की रशिया में मुलाकात हुई थी। तो अब उसके बाद 1 साल के बाद सितंबर में ये दूसरी मुलाकात हो रही है। ये एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट्स का समिट स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन के लिए है ये समिट। इसमें अहम बातचीत हो सकती है। चाइना के साथ ताल्लुकात पिछले 15 दिन में इंडिया के बहुत अच्छे हुए हैं। वीज़ा पॉलिसी उनके लिए बहुत नरम की है, टूरिस्ट के लिए, ट्रेडर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया कर रहा है चाइना को पैसिफाई करने के लिए। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड भी बेहतर करने की बात हो रही है। मैंने कल वाले वीलॉग में भी बताया था कि अब इंडिया चूँकि 40 से 80 बिलियन डॉलर्स का उसको लॉस हुआ है, हो रहा और होगा एनुअली, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ अप्लाई किया इंडियन गुड्स पे और सर्विसेज पे, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा लॉस है। तो ये जो एक इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब का जो ख्वाब था, ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, बीजेपी का या हुकूमत का या इंडिया का, वो ड्रीम तो चकनाचूर हो गया। अब वो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। यूरोपीय यूनियन भी इसी तरह के सैंक्शंस, इसी तरह की पनिशमेंट पे गौर कर रही है। चूँकि $58 बिलियन का ऑयल है जो इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से,
اور پھر وہ آگے بیچ بھی دیتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ریلائنس جو ریفائنری ہے, اور بہت سارے بزنس مین ہیں جو اس سارے بزنس میں دھندے میں انوالوڈ ہیں. تو اس کے کانسیکوینسز یورپ کو بھگتنا پڑ رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن بہت دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو, لیکن یہ انڈیا اس جنگ کو فیول کر رہا ہے. تو اس کے بعد انڈیا نے اپنا ایک مشن لانچ کیا ہے. اب وہ کوئی بہتر ٹریڈ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے. کوئی $127 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ انڈیا کی, اور $99 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے چائنا کے ساتھ انڈیا کا. تو اتنا بڑا ڈفرینس ہے. تو وہ کوئی ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. اب ایکسپورٹ کی کافی ساری گڈس ہیں جو ایکسپورٹ کرنا چاہے گا انڈیا چائنا میں. تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی بات ہوگی, لیکن انڈیا کو مسلسل دھچکے لگ رہے ہیں. ایک اور دھچکا یہ لگا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب کوارڈ کا جو سمٹ ہے, جو کہ ایک سیکورٹی فورم ہے 4 ممالک کا, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, یو ایس اے ہے اور انڈیا ہے, ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا اور ایک بہت بڑا انفیکٹ الائنس تھا, سیکورٹی الائنس تھا, جس میں میری ٹائم سیکورٹی, ادروائز جو سیکورٹی ایشوز ہیں, کنسرنز ہیں, وہ ڈسکس ہوتے تھے ہر سال 2 دفعہ بھی اور 1 دفعہ بھی. اور پھر ان کے فارن منسٹرز کی بھی میٹنگز ہوتی تھیں, اور ادروائز بھی ڈائلاگس چلتے رہتے تھے. وہ اب ڈیو تھا سپٹمبر میں, لیکن وہ یو این جنرل سیشن ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر دیا. تو اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ نومبر میں ہوگا, لیکن اس میں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. پاسبلی وہ جے ڈی وینس آئیں گے, یعنی نائب پریزیڈنٹ آئیں گے. تو یہ بھی ایک انڈیا کے لیے بہت بڑا شاک ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوارڈ میں نہیں آ رہے ہیں. بیسکلی آسٹریلیا اور انڈیا دونوں اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ کئی دہائیوں سے, یو ایس کے اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پہ کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے جاپان بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے یو ایس اے کا, اور کئی دہائیوں سے اسی حیثیت میں کام کر رہے ہیں. جونیئر پارٹنرز کے طور پہ یہ تمام کنٹریز کام کر رہے تھے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ, جو کہ بہت بااثر شخصیت ہیں اور یو ایس اے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, اگر وہ کسی پلیٹ فارم میں نہیں آتے, اس پلیٹ فارم میں جس کو یو ایس اے پریڈومیننٹلی ہولڈ کرتا ہے یا اس پہ اس کی ڈومیننس ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کا اسٹیٹس کیا ہوگا اور اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. انڈیا اس پلیٹ فارم کو لے کے ہمیشہ سے بڑا پوزیسو رہا ہے, اور ہمیشہ سے اس پلیٹ فارم کے تھرو بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی. اچھا, ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں میری ٹائم سیکورٹی اور دیگر ایشوز پر اس پلیٹ فارم پہ بات ہوتی تھی, تو پریڈومیننٹلی یہ جو پلیٹ فارم بنا تھا یہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنا تھا, اور چائنا کا انفلوئنس کاؤنٹر کرنے کے لیے بنا تھا گلوبل ساؤتھ میں بھی, اور جو سی وغیرہ ہے, اوشنز ہیں, اس میں بھی اس کا جو انفلوئنس تھا چائنا کو, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے یہ بنا تھا. لیکن اب انٹرسٹنگلی یہ ہو رہا ہے کہ یو ایس اے نے کولڈ کال دی ہے, کولڈ شولڈر شو کر رہا ہے مسلسل انڈیا کو, اور انڈیا جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے ٹوورڈز چائنا, اور بالکل ہی 360 پہ چلا گیا ہوا ہے انڈیا. اب تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور پریزیڈنٹ پوٹن بھی اس میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ الائنس کہیں نہ کہیں آلریڈی موجود تھا پوٹن کا, چائنا رشیا کا اور دیگر ممالک کا. تو پچھلے دنوں بہت ساری یہ بھی خبریں چلتی نہیں ہیں کہ رشیا, چائنا, پاکستان ایک بلاک میں ہے, انڈیا اور یو ایس اے ایک بلاک میں. یہ سال پہلے 2 سال پہلے کی خبریں ہیں, لیکن اب چیزیں ذرا اور طرح سے چینج ہو رہی ہیں. تو یہ جو کوارڈ سمٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شرکت نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑا لاس ہے انڈیا کو. اور میں نے پچھلے وی لاگ میں کہا تھا, اب جو انڈین کو جو پرائورٹی, جو پریفرنس ملتی تھی یو ایس اے میں اور یورپی یونین میں, وہ ابھی کمنگ ڈیز میں نہیں ملے گی. دوسری طرف ویسے تو امکانات بہت کم ہیں, لیکن انڈیا کا اور انڈیا کی جانب سے ایک نوٹم کا آنا اور 1 اور 2 سپٹمبر کے لیے آنا, یہ ویسے پہلے بھی بات کہی جا رہی تھی کہ انڈیا اس دوران اٹیک کر سکتا ہے, اسٹرائک کر سکتا ہے. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ رپورٹس ایسی بھی آ رہی ہیں کہ راجستھان
میں جو ٹروپس ہیں وہ موو کیے جا رہے ہیں جو پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، اور جو بریجز وغیرہ سیلاب میں ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو بھی ریپیئر کیا جا رہا ہے، اور بہت انسٹنٹلی امیڈیٹلی ان کو ریپیئر کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بہرحال چائنا بھی کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرے گا۔ انڈیا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، انڈیا میں بھی سیلاب ہے، پاکستان میں بھی شدید اور ملکی تاریخ کا خوفناک ترین سیلاب ہے، تو اس کے کانسیکوینسز اس کو بھی بھگتنا پڑیں گے، اور شاید جو یہ ایک ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کی جو ایفرٹ ہے اس کو بھی شدید دھچکا لگے گا اگر انڈیا نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن رپورٹس ایسی ہیں، فیکٹس ہیں، اور یہ کنفرمڈ رپورٹس ہیں نوٹم کے حوالے سے بھی، راجستھان میں ٹروپس موو کرنے کے حوالے سے بھی، اور جو ادروائز پریپیئرنس جو ہو رہی ہے یا بریجز کو جلدی جلدی ریپیئر کیا جا رہا ہے، تو یہ انڈیا کو کسی بھی قسم کی شرارت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پاکستانی فورسز الرٹ ہیں، اور پہلے سے بھی زیادہ شدید جواب دیں گی، پہلے سے بھی زیادہ شدید رد عمل آئے گا، جیسا انڈیا کو بھرپور شکست اور خفت کا سامنا کرنا پڑا لاسٹ ٹائم مئی میں، اس بار اس سے بھی زیادہ شدت سے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔